آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دوستوں کا ذکر فرمایا کہ اصل دوست کون ہوتا ہے اور دوستی کون سی باقی رہتی ہے اور کون سی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، جو دنیا میں گہرے دوست تھے، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق تھے، بڑی الفت و محبت ان کے درمیان تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب یوم حساب ہوگا، یوم محشر ہوگا، تو اس دن وہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو متقی ہیں ان کی دوستی باقی رہے گی، جو پرہیزگار ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، ان کی دوستی اس دن بھی باقی رہے گی اور اس دن بھی ان کی رفاقت کام آئے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر دو مومن دوستوں کو جمع فرمائے گا اور ایک سے کہے گا تم اپنے دوست کی تعریف کرو، تو جو مومن کا دوست ہوگا وہ اس کی تعریف بیان کرے گا اور وہ کہے گا الہی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے نماز کی دعوت دی، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اچھائی کی دعوت دی، بری باتوں سے منع کیا، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے تیری یاد دلائی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس و پیغام دیا، یہ میرا اچھا دوست ہے، یہ میرا اچھا دوست ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میرے حکم سے ان دونوں کو میری رضا کا مقام جسے جنت کہتے ہیں، ان دونوں کو جنت کی بہاروں میں داخل کر لیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل ایمان کی جو دوستی ہے، جو پرہیزگاروں کی جو دوستی ہے، جو رفاقت ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے، ہر جگہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دو کافر دوستوں کو جمع کرے گا اور اس سے کہے گا کہ تو اپنے دوسرے دوست کی تعریف کر، تو وہ جو دوست ہے کافر، وہ اپنے دوسرے دوست کی تعریف کیا بیان کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ سچ بیان کرے گا کہ وہ بارگاہ عدل ہے اور وہاں پر کسی کو جھوٹ بولنے کی مجال نہیں ہے، وہاں چاہ کر کے بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ بندہ بروز محشر وہی کلام کرے گا جو میرا رب چاہے گا، اور جو سچ ہے وہی کلام کرے گا۔ جھوٹ، مکاری، فریبی، دھوکہ، دغا، یہ صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہم چاہ کر کے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمارے جسم کے اعضاء ہماری مخالفت کریں گے، ہمارے اعضاء جسم جو ہے وہ ہمارے خود خلاف ہو جائیں گے، ہمارے پیر ہمارے خلاف ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف ہوں گے، ہماری زبانیں ہمارے خلاف ہوں گی۔ جو سچ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی بیان ہوگا، کسی زبان کے اندر یہ مجال نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھوٹ بول سکے، وہاں جو سچ ہے وہی بولنا پڑے گا، وہ چاہے نہ چاہے، وہاں مکاری اور فریبی نہیں چلے گی، وہاں جھوٹ اور مکر نہیں چلے گا۔ جیسا کہ یہاں جب بیان ہوتا ہے حاکم کے یہاں جب بیان ہوتا ہے کسی فیصلہ کرنے کے والے کے پاس، تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں وہ مکاری فریبی سے بڑی آسانی سے اور بڑی اپنی حماقت سے، کیونکہ دراصل سچ کو جھوٹ بتانا اور جھوٹ کو سچ بتانا یہ ہوشیاری نہیں ہے، حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے، حقیقی معنوں میں یہ بیوقوفی ہے۔ لوگ گرچہ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہوں لیکن یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوشیار ہوں
کہ میں نے جو ہے جھوٹ کو سچ بنا دیا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا، لیکن در حقیقت وہ ہوشیار نہیں ہے۔ اگر ہوشیار ہوتا تو جرم نہیں کرتا، کیونکہ سچ کو جھوٹ بتانا اور جھوٹ کو سچ بتانا یہ دونوں باتیں حرام ہیں، یہ دونوں جرم ہیں۔ اور جرم جو عقل مند ہوگا وہ جرم نہیں کرتا ہے، جو عقل مند ہوگا وہی کام کرے گا جو اس کے رب کی رضا کا کام ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا، جو ہوشیار ہوگا۔ تو ہوشیار وہی ہے جس نے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کیا۔ دو کافر دوستوں کو جمع کیا جائے گا اور کہے گا کہ اب تو اس کی تعریف کر، تو اب وہ اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کرے گا۔ الہی یہ وہی میرا دوست ہے جس کی وجہ سے میں تجھے پہچاننے سے قاصر رہا، میں تجھے پہچان نہ سکا، میں تجھ پر ایمان نہ لا سکا، تیرے محبوب پر ایمان نہ لا سکا، میں ایمان کی عظیم دولت سے غافل رہا، اور یہی وجہ ہے، یہی دوست وجہ ہے کہ آج میں اس جگہ کھڑا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور اللہ تعالیٰ کا عتاب و عذاب میرے لیے تیار کر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں ان دونوں کو جہنم کی تپتی ہوئی وادیوں میں داخل کر دیا جائے اور ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی میں رکھا جائے، کیونکہ جو کافر ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے خالدین فیہا ہے، ان کے لیے جہنم کی وادیاں ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یاد میں محفل پاک منعقد ہوئی اور آپ ہی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرمائی ہے، تو اس سے درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اچھوں سے دوستی کرنا چاہیے، اہل ایمان سے دوستی کرنا چاہیے، حضور کے عاشقوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کا کبھی بھی کسی باغیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی ان کی رفاقت، ان کی دوستی باغیوں سے نہیں ہو سکتی۔ اہل ایمان کا رشتہ محبت اہل ایمان سے ہوگا۔ اہل ایمان کسی سے محبت کرے گا تو وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ حضور کا عاشق ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، حضور کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ دوستی کرے گا تو اہل ایمان سے کرے گا۔ اور جو کافروں کی دوستی ہے، جو گناہ گاروں کی دوستی ہے، جو ظالموں کی دوستی ہے، وہ دوستی یہاں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ تم اس کے بعد بھی اس سے باز نہیں آئے کہ تم نے ذکر سننے کے بعد، تم نے اس کا ظلم ظاہر ہونے کے بعد بھی تم نے ظالم کو ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب کسی کا ظلم اور کسی کا مکر فریب ظاہر ہو جائے تو ایسے ظالموں کا ساتھ چھوڑنے کا حکم قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اچھے سے دوستی کرنا چاہیے، اہل ایمان سے دوستی کرنا چاہیے، متقیوں سے دوستی کرنا چاہیے، اہل تقوی سے دوستی کرنا چاہیے، کیونکہ اہل تقوی کی دوستی زندگی میں بھی کام آتی ہے اور وقت وصال بھی کام آتی ہے، کیونکہ وقت وصال بھی علماء نے، فقہا نے یہ حکم دیا کہ جب وقت وصال کسی مومن کا آئے تو نیکوں کو اس کے قریب بلاؤ، اچھوں کو اس کے قریب بلاؤ، جو تقوی شعار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو اس کو بلایا جائے، جو گناہگار ہو اس کے دور رکھا جائے، جو ناپاک اور نجس ہو اس کو دور رکھا جائے، جو تقوی والے ہوں، جو اہل علم ہوں، جو متقی ہو، پرہیزگار ہوں، ان کو ان کے قریب کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ تقوی ایسی عظیم دولت ہے کہ اگر رشتہ دار اگر برا ہے، رشتہ دار اگر نافرمان ہے، تو اس کو جو ہے جس کا دم نکلنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے، اس کو اس شخص سے دور کیا جائے گا، اور جو متقی پرہیزگار ہے، خونی رشتہ تو اس سے نہیں ہے لیکن اس کو اس سے قریب کیا جائے گا، کیونکہ اہل تقوی پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے، اور جب جہاں اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے تو اس اطراف میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اہل محفل پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، ان پر اہل محفل پر فضل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی رحم فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ محفل ہوتی ہے اور دیکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، اور کچھ دیر اللہ کا ذکر سن کر کے جاتے ہیں، سننے کی غرض سے نہیں آئے کہ صرف آئیں، ٹھہرے، کچھ دیر سنا اور رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم فرما دیتا ہے۔ اور جو محفل مبارک میں شرکت کرتے ہیں، جو محافل خیر میں شرکت کرتے ہیں، اس میں محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر یقیناً رحم فرمائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان و عظمت بڑی بلند ترین ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جن کے مقام منصب کا بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ہم تمام اصحاب میں علم فرائض کا جاننے والا حضرت علی سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں صحابہ میں سب سے زیادہ کتاب و سنت کا اگر کسی کو علم ہے وہ حضرت مولا علی ہیں۔
یہ شان حضرت مولا علی کی ہے جن کی شان و عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان فرمائی اور جن کی شان و عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ احادیث کریمہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حضرت علی سے محبت کا درس دیا اور حضرت علی کی عداوت سے باز آنے کا حکم فرمایا، اور اللہ رب العزت سے عریضہ بھی پیش کیا، الہی میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی علی سے محبت کر، اور الہی جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے عداوت رکھے، الہی تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ اہل ایمان کے لیے سرمایہ ہے، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ کے اندر، اقوال صحابہ کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی پوری زندگی گزار دی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مورخین کرام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دولت ایمان سے سرفراز ہوئے تو آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی، کسی نے 7 سال لکھی، کسی نے 9 سال لکھی، کسی نے 11 سال لکھی۔ بڑی کم سن عمر میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت کو تھام لیا، اور ایسا دامن تھاما کہ ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہر حال میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دامن تھامنا۔ ہم اور آپ جو کہتے ہیں دامن تھامنا، یہ صرف زبان ہے۔ دامن تھامنا یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کا دامن ایسا تھاما، ایسا سختی سے، ایسا مضبوطی کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہے کہ وقت اور حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے، چاہے ان کی جان ہی حضور کی عظمت پر کیوں نہ رخصت ہو جائے، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اپنا جانشین بنا کر آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہاں پر عورتوں اور شہر کی نگرانی کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں، اس جنگ میں شریک ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی جانشینی کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا، ٹھیک اسی طرح میں بھی تمہیں چھوڑے جاتا ہوں، البتہ فرق اس بات کا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اسی لیے تم میرے جانشین ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل بے شمار احادیث کریمہ کے اندر بیان ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اقوال بڑے مشہور ہیں، جنہوں نے بڑے اقوال ارشاد فرمائے اور جنہوں نے ایسے حکمت و دانائی بھرے اقوال ارشاد فرمائے کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری اچھائی کو تمہارے پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہو، تمہاری اچھائی کو تمہارے پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہو، اور تمہارے اندر جو خامیاں ہوں اس کو تنہائی میں تمہاری اصلاح کرتا ہو، یہ سچا دوست ہے۔ لیکن آج تو انسان کو تعریف پسند بڑے پسند آتے ہیں، جو منہ پر تعریف کرنے والے ہوں اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے ہوں، نفاق رکھنے والے ہوں، برائی رکھنے والے ہوں۔ اسی لیے سچا دوست وہی ہے جو اصلاح کے غرض سے تنہائی میں اس کی اصلاح کرے اور اس کے پیٹھ پیچھے محفل میں اس کی تعریف کرے، وہی سچا دوست ہے۔ دوستی کی علامت ہے، پہچان ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا، اتنا مضبوط عقیدہ تھا، آپ ایک فیصلے کے لیے ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور یہ دیوار بوسیدہ ہے اور ابھی بالکل گرنے کو ہے، آپ یہاں سے ہٹ کر کے دوسری جگہ آپ تشریف رکھیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں فیصلہ یہیں پر بیٹھ کر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اگر وہ چاہے گا تو جان اگر جانی ہے، موت ہونی ہے تو یہاں بھی ہوگی، اگر وہاں جانا ہے تو وہاں بھی ہوگی، موت تو بہرحال آنی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ فرما کر جیسے ہی آپ تشریف لائے دیوار فوراً جو ہے وہ سیدھا ہو گئی۔ یہ بھروسہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی ذات پر تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جن کو عظیم مقام و منصب عطا فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، تو مجھے بڑا برا لگا اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الہی تو مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کی ہمت و حوصلہ عطا فرما دے. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی. تمام صحابہ ایک دوسرے میں رفیق ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آج ہی کچھ بے عقل لوگ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. صحابہ کے معاملات کو وہ آپس میں اس کا حل اور اس کا نتیجہ طے کرتے ہیں. یہ نہایت ہی بیوقوفی ہے اور بے عقلی ہے اور یہ گمراہی کا سبب ہوگا. کوئی بھی اگر کسی بھی صحابی کے خلاف اگر زبان دراز کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ سخت مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں سے گرفتار فرمائے گا. جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خاموش رہو، گرچہ ان سے قتل ہی سرزد کیوں نہ ہو جائے تم ان کے بارے میں اپنی زبان دراز نہ کرو. یہ حضور کا ارشاد ہے. یہ کون سی محبت تمہاری حضور سے ہے کہ تم حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، صحابہ پر لعن طعن بھی کرتے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبانیں بھی دراز کرتے ہو. وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمانا عطا فرما دیا، جن سے اللہ راضی وہ اپنے رب سے راضی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرما لیا ہے. تو آج جو بدبخت اور بے عقل لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گمراہ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کہ سخت عتاب و عذاب کا شکار ہوں گے اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کریں اور جو حضور کے جو خاص صحابہ ہیں، خاص طور پر جو خلفاء ہیں، جو امیر المومنین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار جو خلفاء راشدین جو ہیں ان کا ادب و احترام ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں اور ان سے سچی عقیدت و محبت رکھیں اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت و محبت رکھیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں یمن کی جانب تم کو بحیثیت فیصل معاملات کو طے کرنے کے لیے بھیجتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ حضور مجھ جیسے ان پڑھ کو، مجھ جیسے کم سمجھ کو، مجھ جیسے لاعین کو، مجھ جیسے غیر تجربے کار کو آپ جو ہے وہاں فیصل بنا کر کے اور وہاں معاملات طے کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میں حضور کے قریب ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے دست مبارک دراز فرمائے اور حضور نے دعا فرمایا الہی تو علی کو علم عطا فرما اور معاملات کی سمجھ عطا فرما. حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے، اس رب کی قسم ہے جس کے حکم سے اللہ تعالیٰ بیج سے درخت پیدا کرتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کوئی بھی معاملہ فیصلہ فرماتا تو بالکل درست ہوتا. کبھی کوئی معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے مجھے سوچنا ہی نہیں پڑتا تھا. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خاص تابعی ہیں اور تابعی میں ان کا عظیم مقام ہے. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں نے کسی کو ایسا نہیں پایا سوائے مولا علی کے جو یہ کہے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. یہ شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت مولا علی مجمع میں موجود ہوتے تو آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور جب حضرت مولا علی نہ ہوتے تھے تو آپ فیصلے میں جو ہے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، الہی تو مجھ پر رحم فرما، کہیں مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. یہ صحابہ کی خشیت تھی. آج تو نہ جانے کتنے غلط فیصلے ہو گئے بدعنوانیوں میں
لوگوں کو کیا کیا فیصلے سنا دیے اور کیا کیا معاملات طے کر لیے، لیکن اس کے باوجود بھی احساس تک نہیں گزرا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے اللہ کی خشیت سے خالی ہیں، اور صحابہ کرام جو فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کے مخلوق کے بارے میں ان کا جسم لرزتا تھا، ان کا جسم کانپتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اور جن کے تعلق سے فرماتے ہیں علماء فقہا محدثین کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنا سے، یعنی آپ کی رائے سے 21 آیت مبارکہ قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ یہ شان حضرت عمر کی ہے، لیکن اللہ کی خشیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ان کی جذب و استقامت کی بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں یوں ہی اپنے آقاؤں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یوں ہی اہل بیت، صحابہ، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، عاشقین و محبوبین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس درس کو اور اس تقریب کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی قسم کی شرعاً کوئی لغزش خطا غلطی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے طفیل معاف فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب